بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. خوش ہیں کھوسا صاحب. آج آپ مجھے آپ نے کبھی غمزدہ دیکھا یا غصے میں دیکھا؟ کل سر دیکھا کل. میں ہر ایک منٹ یار, کل آپ کو غصے میں دیکھا ہائی کورٹ کے باہر. ہاں غصہ یس کل مجھے بالکل تھا, اس لیے کہ 2 گھنٹے گرمی میں بٹھایا تھا. یار کیا مسئلہ ہے, گرمی میں بٹھایا تھا 2 گھنٹے, اور پھر اس کے بعد تاریخ دے دی تو وہ میرا غصہ سر آج سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا سر تھوڑا سا بتا دیجیے. جو آج سپریم کورٹ نے پابند کر دیا ہے کہ ہائی کورٹ اس فیصلے کو نمٹائے, آپ کو لگتا ہے کہ اب ہائی کورٹ جلدی میں کوئی فیصلہ کرے گا؟ دیکھیں یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان یہ معاملہ ہے, میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ سر اگر کل یہ تو معاملہ بڑی دیر سے چل رہا ہے, سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو, ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ اور پھر سیشن کورٹ, یہ تو پوری ایک گول چکر ہے. پھر یہی اسی لیے انہوں نے واپس نہیں ہمیں بھیجا, سر پی ٹی آئی کے اسی وجہ سے کہ یہ جو ہے انہوں نے کہا نہیں ہے جو آگے پیچھے ہوتے ہیں. پوری پی ٹی آئی کو لپیٹنا چاہتے ہیں سافر کے ذریعے. یہ ہم کواش کروا دیں گے. آپ سیفر والے صاحب یہ بتائیے گا, اگر ایک جج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب, سر اس کے اوپر آپ کو مطلب ان کے بار ان کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں, تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر قانوناً کوئی ایکشن ہونا چاہیے کہ اگر کسی جج کے اوپر کسی بننے کا یقین ہی نہ ہو؟ دیکھیں یہ تو بنیادی ایک اصول ہوتا ہے کہ منصف جو ہے اس پر اعتماد سائل اور فریقین کا ہونا چاہیے مقدمے بعد, تاکہ انصاف صرف ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے اور سبھی کو منصف پر اعتماد ہونا چاہیے. تو یہ ان کی کور کمیٹی جانے, انہوں نے کوئی قراردادیں کی ہیں. میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں, میں کوئی کور کمیٹی کا معاف کیجیے گا ممبر نہیں ہوں, میں وکالت کرتا ہوں, اس لیے میں تو وکالت کی حیثیت سے ہی اپنے جو ہے استدلال لیتا ہوں. میں نہ ان کا پابند ہوں نہ ان کی ہدایت پر چلتا ہوں, میں مقدمے سے مخلص ہوتا ہوں. میں ہمیشہ سائل کی جو میرا موکل ہوتا ہے, میں اس کی ایمانداری سے جو ہے قانون اور آئین کے مطابق. بات سنیے, آپ کے گھر کے اوپر فائرنگ ہوئی, حملہ ہوا, آپ کے اوپر حملہ ہوا, آپ کے گھر کے اوپر فائرنگ ہوئی. عمران خان صاحب آپ کا پتہ کرنے کے لیے آپ کے گھر ہے, جبکہ آپ کے گھر زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب بھی نہ ہے. آج کل وہ جیل میں ہے, آپ کو تو جانا چاہیے ان کی خیریت کے لیے. جا رہے ہیں بھائی, سوئے ہوئے آپ. سر یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں مجھے ڈیٹین کیا ہوا ہے. سر پی ٹی آئی کے وکلا وکٹری بنا کے آ رہے تھے, پی ٹی آئی کے وکلا وکٹری بنا کے آ رہے تھے آج باہر. سر بتائیں تھوڑا سا, آج کو پی ٹی آئی کو ریلیف ملا سپریم کورٹ سے؟ ان سے پوچھیں سر کیس آپ نے لڑا سر, اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ملزم تو جیل پہنچ گیا اور اپیلوں کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, اور آج کھوسا صاحب کو سپریم کورٹ میں دوسری بار آنا پڑا. ان ریمارکس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی رہائی کے لیے کوئی ایسے آرڈرز آ سکتے ہیں اگر چیف جسٹس کا مائنڈ یہ کہتا ہے تو؟ ہماری تو استدعائی ہے کہ سزا کا جو ہے یہ کالعدم ہے, یہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, اور ہمارا استدلال یہ ہے کہ سزا بالکل اسی سٹیج پر واپس جانا چاہیے. معاملات جس سٹیج پر ہمارے جو ہے جو تحفظات تھے کہ نہ اس عدالت کو اختیار سماعت تھا, نہ ہی ڈسٹرکٹ جو الیکشن آفیسر ہے وہ کمپلینٹ یعنی استغاثہ کرنے کا وہ حقدار ہی نہیں تھا. سو نہ کوئی قانون کی نظر میں استغاثہ کی وجود ہوتا ہے اور نہ ہی عدالت کو اختیار سماعت تھا. اس لیے تمام کارروائی جو اس کی سزا کی پر منضبط ہوئی ہے, یہ ساری کی ساری جو ہے غیر آئینی, غیر قانونی, اور اس کی کوئی. کھوسا صاحب آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے مہنگے وکیل ہیں. کھوسا صاحب آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے, آپ خود بھی کہتے ہیں ملینز یا بلینز میں فیس لیتے ہیں. خان صاحب سے کتنی لی ہے, پیپلز پارٹی سے آپ کو بارے میں کہا جا رہا ہے. سر فیس کے بارے میں سر ایک بات تو یہ ہے کہ یہ میرے اور سائل کے درمیان ایک کانفیڈینشیل جو ہے سیکرٹ لگ گئے آپ پہ کانفیڈینشیل کی وجہ سے. اچھا کھوسا صاحب سنا ہے کہ ڈی جی خان میں کھوسا ہاؤس کے اوپر بھی کوئی لوگ گئے ہیں اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں کھوسا ہاؤس میں. ڈی جی گاڑی آ گئی, آج تک 100 سال میں کھوسا ہاؤس دینا غازی خان پر نہیں ہوا تھا. کہاں پہ ہوا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 پٹیشن جمع کی. ایک پٹیشن جو ہے ہم نے چیئرمین پی ٹی آئی کے مقدمات جو ہیں آرٹیکل 186A کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ سے کسی بھی دوسرے ہائی کورٹ یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ منتقلی کی درخواست کی ہے.
اور جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے جتنے بھی مقدمے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابقہ 14-15 ماہ سے دائر ہوئے ہیں، وہ تمام مقدمات فاضل چیف جسٹس صاحب نے ہر مقدمہ اپنے پاس رکھا ہے، اور ہم نے اپنی درخواست میں وہ وجوہات بیان کی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہا ہے کہ مجھے کسی بھی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کوئی بھی ریلیف نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹے کیسز میں بھی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں، جیسے کہ میں اگر مثال دوں کہ 18واں دن ہو گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو نظر بند ہوئے، اور ہم نے معالج کی رسائی کے لیے، وکلاء کی رسائی کے لیے، اہل خانہ ان کی بہنوں کی رسائی کے لیے، اور جو ان کے قریبی سیاسی اکابرین ہیں ان کی رسائی کے لیے، اور اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے پٹیشن دائر کی تھی۔ 2 دفعہ احکامات جاری ہوئے لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں کروایا گیا، توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی گئی۔ تو یوں ٹیریان کیس سے لے کر آج تک چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ ناانصافی کا شکار رہے، اور کل ہماری سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ہم نے کافی کوشش کی کہ ہم عدالت کو قائل کر سکیں کہ جو سزا کی معطلی کے خلاف جو ہم نے اپیل دائر کی تھی اس پہ سنوائی ہو، لیکن ہمارے مقدمات جو ہیں وہ تاخیر کا بھی شکار ہیں اور کوئی دادرسی بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ یوں ان حالات سے مجبور ہو کے یہ پٹیشن دائر کرنی پڑی۔ آج دوسری درخواست ہم نے جو اپیل جس کی سماعت ابھی جاری ہے، اس میں چونکہ اس دوران ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اور ٹرائل کورٹ نے اپنے فیصلے میں چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا سنائی۔ جس وقت یہ اپیل دائر ہوئی اس وقت وہ فیصلہ نہیں آیا تھا، تو لہذا جو ریلیف ہم نے مانگی تھی اس کو ہم نے ملٹ کرنے کی استدعا کی ہے کہ آلات کے تحت جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے مطابق ہمیں ریلیف دی جائے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانتیں دڑا دڑ خارج کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئٹہ بلوچستان کے وکیل صاحب کے مرڈر کے کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت خارج کرنے کے بجائے ان کو ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پہ تاریخ جو ہیں دی ہے۔ یہی عمل نیچے کی عدالتوں سے ہم توقع کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ملزم کو پیش کرو، اور ملزم پہلے سے عدالتی تحویل میں ہے یعنی کہ جیل میں ہے، وہ ہمارے بس میں اس کا فزیکل پیش کیا جانا ممکن نہیں تھا، اور عدالتوں کو اگر اتنی زیادہ ضرورت تھی فزیکل اس کی اپیرنس کی تو خود طلب کرواتے، ضمیمہ بے جاری کر کے پروسیس جاری کرتے کہ جی اٹک جیل سے ان کو پیش کریں۔ تو بدی وجہ ان کی ضمانتیں خارج کی گئی ہیں۔ ان ضمانتوں کے اخراج کے حوالے سے ہم ایک کانسٹیٹیوشنل ریٹ پٹیشن دائر کر رہے ہیں، جس میں ہم استدعا کر رہے ہیں کہ جتنے بھی مقدمات میں ان کی ضمانت 5 اگست کے بعد خارج ہوئی ہے اس پروسیس کو ریورس کر کے 5 اگست کے سٹیج پہ واپس لایا جائے۔ تھینک یو سو مچ، شکریہ۔ نہیں میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک کر ہی نہیں سکتا ہے، مہربانی۔ سر آپ کی متنازع ٹویٹ سے کیوں مطلب ہے کہ آپ چیزوں کو پبلک ڈومین میں لا رہے ہیں؟ میری مرضی ہے۔ تھینک یو۔ عمران خان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں سر آپ؟ جی وہ ملاقات کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ آپ خان صاحب کے ساتھ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات؟ یہ تو ان کو اندیشے ہیں، اسی لیے نہیں۔ تھینک یو۔
शुक्रिया। लतीफ़ कोसा साहब की मुलाकात तो आज होनी है, आज होनी थी, लेकिन मेरे ख्याल है 2 बजे का टाइम था। वो शायद पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन 2 बजे का टाइम आज उन्होंने मुलाकात करनी थी। डॉक्टर बाबर रहमान साहब ने भी आज करनी थी, मुझे एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है। सर अभी जो आपके केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको इसमें कोई चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इंसाफ को नज़र आ रही कि नहीं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे तो हम कोई इल्ज़ाम तराशी आज तक की ही नहीं है। हम बस इंसाफ मांगते हैं, जो हमारा हक है हम अदालत से वही मांग रहे हैं। जो अदालत नहीं देती, बार बार नहीं देती हैं और मुसलसल नहीं दे रही थी, दीवार से बिल्कुल लगा दिया गया, हमें मजबूरी